بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سالہ آن لائن عربک سرٹیفکیٹ کورس کے ہمارے دوسرے بیچ کے تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی بھر طالب علم بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور اس علم کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں عمل کا، اپنی خوشنودی کا اور اپنی پسندیدگی کا ذریعہ فرمائے، اور ہم سب کی نجات اللہ وابستہ فرمائے۔ علم سیکھنا اور سکھانا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انما بعثت معلما، I have been sent as a teacher۔ تو معلم جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور دنیا کے اندر دو پیشے ہیں جس سے آدمی بہت خدمت کرتا تھا۔ آپ پوچھیں گے کرتا تھا، بول رہے آپ پہلے تھا ایسا لیکن اب نہیں ہے۔ تو دو پروفیشنز ایسے تھے جو بڑے ہائیلی ریسپیکٹڈ، ہائیلی پاورفل اور سوسائٹی میں بہت ہی امپیکٹیو تھے۔ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا تھا سوسائٹی میں، اور وہ دو پیشے اور دو پروفیشنز جو ہیں وہ ایک ہے ٹیچنگ اور دوسری ہے ڈاکٹری۔ تو ٹیچنگ کا آج بھی کسی قدر جو ہے درجہ ہے، آج بھی جو ہے لوگ مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ ٹیچر ہے تو he is like as our fathers, he is like our mother, she is like our mother۔ ماں اور باپ کا درجہ ہم اس کو دیتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک استاد والدین کے بعد زندگی میں، کامیابی میں اور دنیاوی کامیابی میں بھی لوگ جو ہے بڑے چیزوں کو اچیو کرتے ہیں۔ جب وہ اپنا اچیومنٹ پہ حاصل کرتے ہیں، جب وہ اچیو کرتے ہیں، تو وہ اپنے ماسٹر کو، اپنے ٹیچر کو، اپنے ٹرینر کو، اپنے استاد کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے طفیل ہے۔ اور دین کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ استاد جو دین سکھاتا ہے، وہ استاد جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، وہ استاد جو ہمیں حدیث سکھاتا ہے، وہ استاد جو ہمیں عربی زبان سکھاتا ہے، وہ استاد جو ہمیں پڑھنا سکھاتا ہے، لکھنا سکھاتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کی قرآن اور اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ سے ہمیں قریب کرتا ہے، تو اس کا درجہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، وہ جنت کا، ہم جنت کے مسافر ہیں، وہ جنت کا ڈرائیور ہے، کہ وہ ڈرائیور جو ہم کو جنت میں پہنچائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈرائیور ہے تو وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہم کو اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچائے گا، وہ ہماری اپنی منزل پر ہم کو لے جا کر چھوڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو منزل میں وہ بیچ میں چھوڑ کے ادھر کے چلے جائے، تو وہ ڈرائیور ہم کو اپنی منزل پہ پہنچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے استاد جو ہے وہ ہم کو جنت تک پہنچانے والا، جنت کی راہوں کو، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنے والا جنت کے راستے پر چلنے والا، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ وہ طریق جنت پر، جنت کے وے پہ ہے، کہ ہم لوگ مسافر ہیں جنت کے۔ اور دوسرا پیشہ جو ڈاکٹری کا تھا وہ پہلے بڑا ریسپیکٹیو تھا، بڑا آنرڈ تھا، لیکن آج کل جو ہے وہ بڑا سورس آف انکم ہے، کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر بنو، کچھ بنو نہ بنو ڈاکٹر بنو، اس لیے کہ نوٹ چھاپ سکتے ہیں لوگوں کی، نوٹ اس میں بہت بنتی ہے۔ تو وہ پیشہ خدمت کا تھا، تعلیم بھی خدمت ہے، سروس آف دی ہیومینٹی ہے، ڈاکٹری بھی جو ہے وہ سروس ٹو دا ہیومینٹی ہے، لیکن وہ اب ختم ہو گیا۔ اب تو وہ خدمت خلق نہیں بلکہ خدمت حلق بن گیا، کہ حلق کی خدمت آدمی کر رہا ہے۔ خدمت حلق کا مطلب ہے کہ بھائی جتنا اینٹ سکتے ہو اینٹو، جتنا جو ہے لوٹ سکتے ہو لوٹو،
جتنا لوگوں کے جیب کاٹ سکتے ہو لوگوں کے جیب کاٹو. لوگوں کی مجبوریوں اور لوگوں کی نادانی اور ناواقفیت سے جو ہے انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں. تو انوسینٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ابھی آج دیکھ لیجئے کیسے کیسے ڈاکٹر ہیں جو ایماندار ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں اتنا کریے آپ. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ پہنچ گئے فوراً آپ جو ہے جائیے وہ کرائیے یہ کرائیے فلاں کرائیے فلاں. اس کی کوئی نیسیسری نہیں ہے, اس کی نیسیسٹی نہیں ہے, اس کی نیڈ ہی نہیں ہے, لیکن اس کو بول رہے ہیں اس کو جو ہے ہزاروں کا جو ہے چننا لگا رہے ہیں. تو ڈاکٹر بھی ایسے کہ لوگوں کی مجبوری لوگوں کی ضرورت کا کوئی احساس نہیں. اور آج جب سے کارپوریٹ ہاسپٹلس آ گئے ہیں, تو کارپوریٹ جب سے ہاسپٹل آ گئے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہے, ڈاکٹر کو یہ ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے کہ منتھلی آپ کو جو ہے 3 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ جو ہے وہ آپ کو ہاسپٹل کو دینا ہے, اور اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ آپ کا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو پروفیشن ایسے ہیں جو بہت خدمت اور انسانیت کی جو ہے بہت آپ قریب ہو سکتے ہیں. آج بھی دیکھ لیجیے آپ کہ لوگ استاد کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں جتنا اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو والدین کا جو درجہ ہے اس درجے کے بعد اگر کوئی پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے اور کوئی شخصیت ہمارے لیے قابل احترام بنتی ہے تو وہ استاد ہیں. تو لیکن ہو کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹیز آپ بول لیجئے یا پھر یہ کہ جنریشن گیپ ایک بولتے ہیں. آپ لوگ ٹیچنگ میں ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جنریشن گیپ یہ ہوتا ہے کہ میرے والد جو پڑھے تھے, میں جو پڑھ رہا ہوں اور میرا جو بیٹا پڑھے گا, تو اس میں جو جنریشن گیپ ہوتا ہے, جو نسلوں کی آگے پیچھے جو آنے کے بعد جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ استاد جو ہے بہت قابل احترام, بہت ادب و احترام اور بہت ہی قابل عظمت اور قابل ادب یہ سمجھا جاتا تھا. لیکن اب جو جنریشن ہے, جو گیپ آیا ہے, جو تبدیلی آئی ہے, یہ بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ استاد جو ہے وہ اب فرینڈ بن گیا. ایز اے فرینڈ, جیسے ہر چیز کو آج چل رہا ہے ایکو فرینڈلی, کہ جب آپ کی گاڑی ہے تو ایکو فرینڈلی ہے, آپ کا گیس ہے تو وہ ایکو فرینڈلی ہے. آپ تو مطلب یہ کہ آپ جو ہے سوسائٹی کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے جو فرینڈلی آپ ٹریٹ کریں. تو یہ جو ٹرینڈ بدلا ہے, یہ جو چینجز آئے ہیں, اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ استاد بول دیا اور چلے گئے, لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ استاد ان کے ساتھ دوست کی طرح بیٹھتا ہے, ایز اے فرینڈ وہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنے خیالات, اپنے تاثرات اور اپنے ایشوز کو جو ہے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. تو آج کا جو دور ہے, آج کا جو وقت ہے, استاد کا کام ان شاگردوں کو, ان ساتھیوں کو, اسٹوڈنٹس کی ایشوز کو سمجھ کر ایز اے فرینڈ اس کو سالو کرنا ہے. تو یہ جو بڑا تبدیلی آئی ہے ہمارے پاس, ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا اپنا خود ذاتی تجربے ایسے ہیں کہ میرے ساتھی جو مجھے پڑھے ہیں وہ مجھے مشورہ دیتے ہیں, اور میں ان سے خود کہتا ہوں کہ بھائی پلیز سجیسٹ می, پلیز ایڈوائز می, کہ مجھے آپ بتائیے. تو وہ بتاتے ہیں کہ صاحب مفتی صاحب ایسا نہیں, ٹیکنالوجی کو آپ ایسا. تو یہ کرٹیسائز نہیں ہے, یہ تو آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں اور جہاں پر اس چیز کو ہم نے نہیں سمجھا ہے, تو جنریشن گیپ کو اگر ہم نے نہیں سمجھا ہے تو پھر ون وے ٹریفک ہے. تو ون وے ٹریفک میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ جانا ہے بس. ون وے ٹریفک میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی دوسرے طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ آپ کے لیے کتنی فائدہ مند. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاسٹ 15 to 20 ایئرس میں جو میں نے پڑھایا ہے, میں نے بڑے قابل لوگوں کو پڑھایا, بڑے ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, لائرز کو, MLAs کو, اور بڑے جو ہے قابل لوگوں کو میں نے پڑھا. اور ابھی یہ جو ینگ جنریشن ہمارے پاس آیا ہے, کمپنیز کے ڈائریکٹر ہیں, کمپنیز کے مینیجرز ہیں, CEO ہیں, تو میں نے ان کو پڑھایا تو وہ ان کے تجربات, ان کا ایکسپیرینس اور ان کی جو تھنکنگ ہے, ان کی جو سوچ ہے. میرا ایک خاص دوست ہے, وہ ہمیشہ یہی بولتا ہے مفتی صاحب آپ کا کوئی شاگرد آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کو نگیٹو کبھی بھی کسی بھی سینس میں آپ کو نہیں لینا, آپ پازیٹیو دیکھیے. اگر اس نے بات کہی ہے تو پازیٹیو آپ دیکھیے, اور پھر جو سامنے والا کوئی بھی چیز کے لیے آپ سے اپروچ کرتا ہے تو لاسٹ کتنا آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھیے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اپنے تجربات 20 سال 15 سال وہ پریکٹیکل لائف میں اور اپنے جو ہے
एक्सपीरियंस की ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी वो मुझे बताते हैं, मुझसे फ़ायदा उठाता हूँ। ऐसे ऐसे साथी हैं जो ऑनलाइन का, जो आज से 10-12 साल पहले कि वो हमारे साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा मुफ्ती साहब आप ऐसा करिए कि लंच ब्रेक हमारा 1 to 2 1 से 2 बजे तक होता है, आप उस वक्त लाइव आ जाइए, हम आपको सिखाएं। आज भी मुझे याद है कि हमारे जहांगीर भाई, रियाज भाई, अलवी भाई, ये जो लोगों का 6 साथियों का एक बैच था जो यूएस से जो मास्टर्स करके आए, मुझे अच्छी तरह याद है कि फर्स्ट टाइम उन लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब आप हम पे एक्सपेरिमेंट करिए, आप हमें इंग्लिश में पढ़ाइए। मैंने पूरी किताब जो है दुरूसुल लुगतिल अरबिया उनको एक्सपेरिमेंटल जो है एज ए इन इंग्लिश जो है पूरी पढ़ाई। तो बात ये है कि हमारे पास हम क्या हो गया कि हम ये समझते मैं उस्ताद हूँ भाई, कि हाँ आप उस्ताद ज़रूर हैं, लेकिन आपके जो शागिर्द हैं आप शागिर्दों को अपना दोस्त बनाएं। ये जो ट्रेंड बदला है हमारे पास लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं भाई हम बोल दिए चले गए, बस वन वे ट्रैफिक हो गई कि हम बयान दिए चले गए। बयान के बाद आप उनसे पूछें कि भाई आपने क्या समझा, आपका क्या मसला है, इस सब्जेक्ट पे आपको कोई बात, आपको कोई डाउट है, तो उससे क्या होगा कि लोग आपसे करीब होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप और हम सभी जानते हैं कि सहाबा ये कहते थे कि हमको ये लगता था कि हुजूर सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते कि हुजूर सबसे ज्यादा मुझे चाहते, हजरत अली कहते कि हुजूर सबसे ज्यादा मुझे चाहते, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तो आप जानती हैं। लेकिन दूसरे जो सहाबा हैं उनकी वो जो क्वालिटीज थी, उनकी जो खूबियां थी, उनके ऊपर अल्लाह के रसूल की नजर थी। तो बहरहाल बात लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आज पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह इरादे करें, इंशाल्लाह कल पढ़ाएंगे। आज तालिब इल्म है, कल इंशाल्लाह मुअल्लिम बनेंगे। टीचर्स जो लीडर्स होते हैं वो जो है जनरेशन को तैयार करते हैं। कि आज एक मशहूर शेर है कि यूं 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 कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता। फिरौन जो है, फिरौन के बारे में जो बच्चों को जो है कत्ल कर देता था ना, हजरत मूसा पैदा होंगे बल्कि सबको काट देता था। तो एक शायर ने कहा फिरौन यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, काश कि उसको कॉलेज की ना सूझी। कि अगर वो एक कॉलेज डाल लेता, एक स्कूल डाल लेता, तो बच्चे जिंदा हैं लेकिन बिल्कुल वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आज देख लीजिए आप, क्यों? वजह ये है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स में गैप है, पेरेंट्स और उनके बच्चों में गैप है। ये जो गैप जब हम फुलफिल कर देंगे, ये गैप को हम खत्म करेंगे, यकीन जानिए कि फिर ये दूरियां नहीं होंगी, ये समंदर अपने साथ बहता रहेगा। आज मसला यही है कि स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से नहीं जुड़ा हुआ है। टीचर अब ये समझ रहा भाई मेरे को किताब पढ़ा देना है, घर को चले जाना है, 40 आवर्स की 40 मिनट्स की मेरी क्लास है, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं भाई, आप उसकी जिंदगी में, उसके मसाइल में, उसकी खुशी में, उसके गम में, उसके दुख दर्द में आप उसके साथी हैं। वो हमेशा आपकी तरफ पलट कर देखता है। वो ये कहता है कि मेरे उस्ताद मुझे क्या रहनुमाई करेंगे, मेरा उस्ताद मुझे क्या बताता है। तो ये चीज अगर हमने समझ ली और अपने शागिर्दों को अगर हमने अपना दोस्त समझ लिया, तो आज का जो ट्रेंड है उस हिसाब से बहुत बड़ा काम होगा। तो बहरहाल ये जो पेशा है बहुत ही काबिल अज़मत, काबिल एहतराम, काबिल बरकत भी है। अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह मुझे बेहतर तौर पर करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारा जो दूसरा बैच है उसके जो साथी हैं, जो अभी 24 साथी बचे हैं, और जिसमें से माशाल्लाह पिछले 2 दिनों में हमारे साथियों ने सैयद मुमताज़ बेगम साहिबा, अमतुल वहीद साहिबा, नाइला अंबरी साहिबा, अब्दुल नईम सिद्दीकी साहब, GN आफरीन साहिबा, आयशा अमरीन साहिबा, जहांगीर साहब, फिरदौस अली बेग साहब। तो इन साथियों ने अपने बारे में बताया कि रमज़ान आपने कैसे गुजारा, और ये तकरीबन 200 घंटे हमने अरबी लैंग्वेज सीखने के लिए 10 मंथ्स में हमने स्पेंड किए हैं। तो उसके बाद हमारे अंदर क्या फीलिंग्स हैं और हम उसको कैसे समझते हैं। तो आज हमारे कुछ साथी बचे हैं, वो अपना बताएंगे। अस्मा जहीर साहिबा हैं, ये भी हाफिजा हैं। आतिफा बरकत, ये भी हाफिजा हैं। मैमूना फारूकी हैं। सिराजुन्निसा साहिबा हैं। खादरुन्निसा साहिबा हैं। फायदा निशात हैं। महक फिरदौस हैं। अस्फिया तस्नीम साहब। तो आप साथी जो है रमज़ानुल मुबारक और आपकी इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में, माह कुरान में, माह रमज़ान में आपने कुरान मजीद को कैसे इस कोर्स से महसूस किया, तो वो उसका सिलसिला शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले दावत दूंगा मोहतरमा सिराजुन्निसा बेगम साहबा।
السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رسول کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نماز قرآن پڑھنے کی تعلیم کا ذریعہ بنائے۔ میں اتنا زیادہ پڑھی بھی نہیں ہوں حضرت، میں 10 سال تک مدرسے میں پڑھی، اس کے بعد میں گھر میں ہمارے امی بابا پڑھائے میرے کو، پھر اس کے بعد میں میری شادی ہوگی، پھر گھر زندگی میں پڑھی نہیں ہوئی میری۔ جیسا بھی آیا تھا نماز قرآن وہ پڑھ لیتی تھی میں، تھوڑی بہت انگلش آ جاتی تھی، عربی بھی نہیں آتی تھی میرے کو، بس قرآن شریف کا میرے کو معلوم تھا کہ صرف قرآن پڑھ لیتی تھی، میں نے کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی۔ جب خدیر بھائی، عبد القدیر بھائی جو ہے ہمارے بھائی، تو انہوں نے میرے کو بہت فورس کرے کہ آپ اتنا شوق سے پڑھتے نماز قرآن پڑھتے تو آپ اس میں جوائن کریے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کو بہت خوشی محسوس ہوں گی، سمجھ میں آئے گا آپ کو، بہت آپ کا شوق بہت ہے پڑھنے کے لیے۔ تو ان کے اصرار پر میں بولی اچھی بات، میں بولی میرے کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، پھر میں خالی لکھ لے سکتی ہوں، میں پڑھنا نہیں آتا، پھر میرے کو وہ ہوں گا، مشکل ہوں گی، وہ تو نہیں، کچھ مشکل نہیں ہوتی، مشکل سے آسانی ہوتی۔ بہت بولنے کے بعد آپ سے جڑا، آپ کی وجہ سے میں آج اتنے اچھے طریقے سے قرآن شریف کو سمجھ سک رہی ہوں، بچوں کو سمجھا رہی ہوں میرے، اور میں بنا معنی دیکھے کہ میں بول سک رہی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ، کیونکہ میرے کو انگلش نہیں آتی تھی، انگلش بھی آ گئی میرے کو، اردو آ گئی، عربی آ گئی میرے کو۔ تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، میں ہمیشہ آپ کو دعا گو ہوں، اور میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتی، اتنے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، میں یہ دل سے دعا دیتی رہتی ہوں کہ آپ کا ساتھ ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ رہے۔ آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے، بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے، ہر لفظ کو اچھے طریقے سے بتاتے، کبھی یہ نہیں بولتے کہ نہیں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ سے زیادہ موقع دیتے ہم لوگوں کو سمجھانے کا، سبق سنتے سمجھاتے۔ حدیث شریف معلوم ہے میرے کو، بہت زیادہ تعلیم معلوم ہے میرے کو، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اللہ، اور اس سے زیادہ میرے کو زیادہ بولنا نہیں آتا حضرت، بس جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت آپ کا، اللہ آپ کو جزاکم اللہ صحت خیر۔ عطا کرے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرن، شکر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے سکھانے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والا بنائے۔ جی اس کے بعد جی ہمارے ساتھیوں میں اسما ظہیر صاحبہ، عاطفہ برکت صاحبہ، میمونہ فاروقی صاحب، اصفیہ تسنیم ہے۔ جی آپ شروع کریں، کوئی بھی ساتھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم اور فضل ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں چنا ہے۔ بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں حافظہ یا عالمہ بنوں، میں بھی قرآن کو سمجھوں، حدیثوں کو سمجھوں۔ اللہ رب العزت نے جو جو احکامات قرآن میں بتائے ہیں وہ سب سیکھوں، پڑھوں، عمل کروں، پر حالات ہی نہیں بن پائے۔ اسی طرح وقت گزر گیا، پر الحمدللہ میری چھوٹی بہن ہے، حافظہ علیمہ ہے، اور جب گھر میں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتی تھیں گرامر کے تعلق سے، جو بھی صرف، نحو، صیغے وغیرہ ایکسیٹرا، تو مجھے بہت خواہش ہوتی تھی کہ میں کیسے سمجھوں گی یہ سب چیزیں وغیرہ، پر میں بھی اس کو کیسے سمجھوں گی، اور میں ان سے سوالات کرتی تھی کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تب وہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتی تھی، پر کوئی سی بھی چیز ایک پیٹرن سے سمجھنے سے، صحیح طریقے سے سمجھنے سے سمجھ آتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں، ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے ایک صحیح پیٹرن لے کر چلا ہے، اور جس طرح سے آپ پڑھا رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں ایک لائن وائز، پیٹرن وائز سمجھ آ رہا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی مصروفیات بدل گئیں، اور دوسری ذمہ داریاں، ازدواجی ذمہ داریاں سب بڑھتی گئیں، پر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک وقت آنے کے بعد ایک وقت آیا کہ مجھے اس کورس میں جوائن ہونے کا موقع ملا۔ جی جی
اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میری دعا قبول ہو گئی جو بچپن سے میری خواہش تھی. مفتی صاحب کے اس کورس میں جوائن ہونے کے بعد اور مفتی صاحب کی محنت سے میرے استاد کی محنت سے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ پوری طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی اور مکمل محنت کرنے کی کوشش کروں گی اور انشاءاللہ مرتے دم تک سیکھنا ہے. اور مجھے اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد جو میری بہنیں پڑھا کرتی تھی وہ چیزیں اب سمجھ آنے لگی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری بہن بھی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میری بہنیں بھی اگر جہاں پہ جب بھی میں آف لائن پڑھتی ہوں کرتی ہوں تو مجھے کہیں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو میری بہنیں بھی مجھے سپورٹ کرتی ہیں. مجھے جہاں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو سمجھاتی ہیں الحمدللہ. اور رہی بات اس سال رمضان المبارک کی تو چونکہ رمضان المبارک میں ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں عبادات ہوتے ہیں. اسی طرح اب غیر رمضان میں بھی ہم جو بھی اذکار صبح شام کے وغیرہ یاسین جو بھی کچھ پڑھتے ہیں ہم لوگ تو نارملی پڑھتے جاتے تھے پر جب سے ہم نے یہ گرامر سیکھا ہے اب تک جب تک اتنے لیسنس میں اب تک ہم نے جتنا بھی گرامر سیکھا ہے الحمدللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس رمضان المبارک میں خاص طور پر جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں جیسا مناجات مقبول وغیرہ میں ان دعاؤں کو میں نے میننگ یعنی لفظی معنی اور گرامیٹیکل ایسپیکٹ سے سمجھ کر اللہ سے مانگنے کی کوشش کی تھی. اور مثلاً جیسا کہ درود اکثیر اعظم ہے وہ ایک چھوٹی سی درود شریف کی کتاب ہے نا جو اس میں ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دعائیں مانگی گئی ہیں. تو اس طریقے سے اب ایک دعا سمجھ کر اس کے لفظی معنی گرامیٹیکل ایسپیکٹ سے سمجھ کر میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ جو بھی درود شریف وغیرہ جو ہے اس کو میں اب جیسا نارملی ایک دعا پڑھتی ہوں تو ویسا سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے بس اس کورس کی بدولت اور مفتی صاحب کی محنتوں کی بدولت ہوا ہے. اور اللہ پاک مفتی صاحب کی عمر میں صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو اس فیض کو پوری دنیا میں عام کرے اور ہم سب کی رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ آپ ساتھیوں کو بتا دوں کہ یہ اصفیہ تسنیم جو ہے اور فائدہ نشاط یہ میرے سسرالی رشتے سے بھی ہیں اور بہت قریبی ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں اور پھر یہ بھی آپ کے ساتھیوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میرے سالے کی آپ اہلیہ ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں. بیک گراؤنڈ بھی ہے خاندانی اور پھر وہیں پر آپ ابھی قطر میں ہیں. تو جب آپ نے کورس شروع کیا تو پھر عمرے میں بھی تھے آپ رمضان میں. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آن لائن کی برکتیں ہیں کہ ہم اپنے ایکٹیویٹیز کو بھی اور زندگی کو بھی جاری رکھیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جو چینج آف ٹرینڈ ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. پرابلم کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. وہی وہ پرانی بولتے ہیں نا جس کی بھینس اس کی لاٹھی ویسا نہیں ہے. وہ پرانی لاٹھی ہی سے ساری چیزیں ہم بھینسوں کو ہٹا رہے ہیں. تو بھینس بھی چلے گئی بھائی لاٹھی بھی چلے گئی وہ چلے گیا. اور کورونا کے بعد پوسٹ کورونا جو ہے بہت تبدیلی آئی ہے. تو بہت 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 تبدیلی آئی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. ہمارے ساتھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو کچھ بھی ہو بس وہی پرانا ٹرینڈ ہے بس اسی کے اوپر ہم کو چلنا ہے اور وہی جو ہے وہی انداز سے ہم کو اپنا کام کرنا ہے. جو زمانے کی تبدیلیاں ہیں اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو اس سے نقصان کیا ہوگا. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ دور زمانہ قیامت کی چال چل گیا اور ہم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی بہن کو اور ہم سب کو جو ہے علم نافع اور عمل صالح کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور قبولیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جی اصفیہ تسنیم صاحبہ اس کے بعد آپ کی بہن ہے فائدہ نشاط. جی حافظہ بھی ہیں ماشاءاللہ عالم کورس بھی کر رہی ہیں. فائدہ نشاط
میوٹ ہیں آپ, انمیوٹ کر کے بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک اس کورس میں جوائن کرنے کی طاقت فرمائے اور قرآن کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے اور اس کورس میں بہت بہت فائدہ حاصل کریں. قرآن کریم سیکھنا پڑھنا اور تھوڑا بہت ترجمہ آسان ہو گیا ہے پڑھنے کے لیے. جب میں حفظ کر رہی تھی سوچتی تھی کہ مانوں کے ساتھ کیسے سمجھوں, اور میری والدہ کی بھی بہت خواہش تھی کہ کوئی ایسا کورس جوائن کرے جس سے قرآن کو اچھا سے اچھا سمجھے اور عربک اچھے سے اچھا حاصل کرے. تو آپ کا نمبر ملا تھا اور پھر ہمارے بھائی جان نے بھی بہت تعریف کیے تھے آپ کی, اور پھر ہم اس کورس میں جوائن کرے ہیں. جی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی شاید کچھ انٹرنیٹ پرابلم ہو گیا ہے. جی جی بتائیں فائدہ نشاط. جی انٹرنیٹ پرابلم ہے آپ کا یہاں. قرآن کریم کا بہت بہت فائدہ حاصل ہوا ہے. مسلمانوں کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے اور قاعدے بھی بہت سمجھ میں آ رہے ہیں. ہاں مفتی صاحب نیٹ ورک بہت پرابلم ہے. جی جی آپ یہ عالمہ کورس کے کون سے سال میں ہیں؟ اللہ اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اب آپ عالمہ میں کورس داخلہ ہونا ہے. جی عالمہ کورس کے کون سی ایئر میں ہیں آپ؟ جماعت میں داخلہ ہونے کا. ہاں تو آپ یہ جو کورس کر رہے ہیں اس سے آپ کے کورس میں کیا فائدہ محسوس ہو رہا ہے؟ ہم کو فائدہ کا بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے مفتی صاحب, اور قرآن کو سمجھنا بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. اور لاک ڈاؤن میں 1 سال ہونے کے بعد عالم کورس میں آن لائن کلاسز بھی نہیں چل رہے تھے ہمارے مدرسے میں, اور اب ڈیلی پڑھنے کی وجہ سے اب ذرا آسانی ہو رہی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اچھا ماشاء. تو کون سے مدرسے میں ہیں آپ؟ بہت لوگ بولتے ہیں آن لائن کلاسز میں صحیح پڑھائی نہیں ہوتی, لیکن آن لائن کلاسز میں بہت بہت فائدہ حاصل ہوا ہے. سب روزمرہ کے دعاؤں میں بھی بہت کچھ معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں بہت مولانا صحیح. الیاس انجم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. جی بہت صحیح بہت صحیح. آپ نے جیسے کہا ہمارے یہاں ایک کمپلیننگ مطلب ہے کہ شکایت کا انداز ہے. لوگ خالی شکایت کرتے ہیں. کئی لوگ مجھ سے بولے بھی ارے کیا ہے بھائی آن لائن. میں بولا آپ کیا کر کے ہیں؟ میں بولا آپ خالی آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں نا. میں آپ کو رزلٹ بتاتا ہوں. رزلٹ بتانے والے کا اعتبار ہے یا کمپلینٹ کرنے والے کا اعتبار ہے؟ آپ بیٹھ کے شکایت کر رہے ہیں. بھائی ایک آدمی سمندر میں ہے, وہ سمندر کی گہرائی سمندر کے بارے میں وہ بتائے گا یا باہر ٹھہرا ہوا بتائے گا؟ ہمارے یہاں کیا ہے, لوگ خالی باتیں تو کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے. اور جیسے آپ بتائیں عالمہ کورس میں فائدہ ہوگا اور زندگی بھر آپ کو فائدہ ہوگا. یہ زندگی میں اس کا بے حساب فائدہ ہوگا. آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی, آپ کے علم میں جو ہے نافعیت آئے گی, آپ یوزفل بنیں گے انشاءاللہ. جی بہت اچھے. جی ہمارے ساتھ جو ہے اسما ظہیر صاحبہ. السلام علیکم سر. جی بتائیں. میں حافظ قرآن ہوں, پر میں جیسا چاہ رہی ہوں تھی قرآن کو سمجھنا. میں یہ کورس جوائن کرنے سے پہلے تھوڑے عربک کورسز جوائن کری تھی, مگر میں جیسا چاہ رہی ہوں تھی عربی سیکھنا,
वैसा परफेक्टली मेरे को नहीं आ रहा था। जैसा मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ती हूँ तो मैं चाह रही थी कि इंग्लिश बुक्स मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं जब समझती हूँ कि वो मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो मैं चाह रही थी कि जब मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मैं कुरान को समझ सकूं कि क्या है कुरान में, मैं जो पढ़ रही हूँ क्या पढ़ रही हूँ। तो मेरे को और एक ये चीज थी कि मैं हाफिज कुरान हूँ, तो मैं कुरान को रटी हुई हूँ, कुरान को समझी हुई नहीं हूँ। तो मैं चाह रही थी कि कुरान रटा हुआ है तो भूल जा सकते हैं, अगर जब कुछ चीज को समझ के पढ़ते हैं तो वो नहीं भूलते। तो मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं कुरान ऐसा कुछ कोर्स ज्वाइन करूं। तो मैं बहुत 1-2 जगह में पढ़ी, मगर मैं जैसा चाह रही थी वैसा नहीं हो सका। पर ये कोर्स मैं ऐसी गूगल सर्च कर रही थी तो सर आपसे कॉल पे बात करी तो आप बोले कि अगस्त में स्टार्ट होगा। तो 2-3 महीने वेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्वाइन करी। तो अब मैं जब कुरान पढ़ती हूँ तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं जब वो चीज को मैं समझ सक रही हूँ कि मैं जैसा चाह रही थी कि मैं कुरान जब पढ़ूं तो उसको समझ सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान को समझने में मेरे को बहुत फायदा हुआ। जी माशाल्लाह, जी बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह खैर से। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। हाफिजा अस्मा जहीर साहिबा आपकी साथी हैं। जी हाफिजा सर। आतिफा बरकत हैं, वो आतिफा बरकत? नहीं सर, नहीं है, वो जरा तबीयत सही नहीं थी उनकी तो नहीं आया आज। जी ठीक है, ये 2 सहेलियां हैं, ये दोनों भी हाफिजा हैं। अल्लाह जो है हम हाफिजों और हाफिजात को जो है कबूल फरमाए। अल्लाह मरते दम तक हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने वाला बनाए। जी कादरुन्निसा साहिबा, मैमूना फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको इस माहौल में, हमको इस दीनी मदरसे से, इस दीनी माहौल से जोड़ दिया। अल्लाह ताला, बहुत दिन से बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझको कुरान अच्छी तरीके से समझ में आए, उसके माने समझ में आए। जब मैं पढ़ रही हूँ तो बहुत तेज तेज ऐसा पढ़ लेते हुए जाती थी, लेकिन मेरे को माने समझ में नहीं आते थे। बहुत कोशिश करती थी, शुरू से भी ख्वाहिश थी, और शुरू से बस दुहा से लेके वहां तक तो मानों से पढ़ लेती थी। हर चीज कुरान में पढ़ रहे तो समझ में आना, सुभान रब्बियल अज़ीम आला, ये सब क्या है, अत्तहियात क्या है, ये सब मैं तो खुद घर में पढ़ लेते करते थी। और बड़ा बच्चा भी बहुत सपोर्ट करता था, हर किताब ला के देने करने, हर चीजें करने। लेकिन अच्छा खुली तरीके से मेरे को अच्छा समझ में नहीं आता था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे को आप से जोड़ दिया। आप इतना समझा सक रहे, हर चीज मेरे को समझ में आ रही। और दुआएं तो हर वक्त पढ़ती थी, उसके माने समझती थी, लेकिन जो दुआ किस टाइम पे, किस इससे कैसे पैगंबर किस तरीके से किए, जो आप जो समझा है ना, उससे जो है ऐसा मालूम हुआ कि ये दुआ की ये खूबी है। ये दुआ को इस तरीके से हम पढ़ने से हमारी दुआ भी कबूल होंगी। हर चीज, ये हदीसों से भी, हदीस जैसा मैं पढ़ती थी, खाली उर्दू में पढ़ती थी, जैसा रियाजुस सालिहीन की हदीस हो या मुंतखिब अहादीस की वो हो, जब ये शौक हुआ कि पढ़ना है, तो जब से वो अरबी में पढ़ने लगी तो माने खुलते गए। अल्लाह का शुक्र है, ये क्या है, ये लॉकडाउन में जो है तो हमको ये हुआ, बोलते कि हम घर बैठे तालीम हासिल कर रहे। ये क्या है, जाना घर 1 घंटा तालीम हासिल करने कितनी मुश्किल हो रही, कि अगर हमको जाके तालीम हासिल करना बोले तो जाने आने 1-2 घंटे निकल जाते थे। फिर और 1 घंटे में जो है कभी मेहमान आ गए तो क्लास मिस, घर में कोई आ गए तो क्लास मिस, ऐसा हो जा रही है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हुआ कि हमको हमारी ख्वाहिश के मुताबिक कितना अच्छे उस्ताद को देकर अपने को ये तालीम हासिल करने का मौका मिला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप भी जितनी मेहनत हमारे साथ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आइंदा भी इसी तरीके से हमको पूरी कुरान मुकम्मल होने तक से जोड़े रखे। और हमको जो है सो हर चीज समझ में आ रही है। रमजान में भी जो है सो क्या तरीके से, किस तरीके से, कैसे मसाइल, कैसे चीजें, कैसा कैसा हासिल करना है, कैसे नमाज को किस तरीके से पढ़ना है, हर चीज आप जो दर्स दे रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमको हर चीज समझ में आ रही है।
अल्लाह से यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको और अच्छी से अच्छा पढ़ने वाला बनाए और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए, और जितने साथी है सबके और इतना जो साथी है जिसको जैसा जैसा सपोर्ट मिल रहा है घरों में, किस तरीके से सब, और आज उनके वो बातें सुनकर तो इतनी ये हो रहा है कि अल्लाह ताला कैसे कैसे मसाइल से कैसे कैसे इससे हमको लाके यहाँ पर खड़ा कर दिया, कैसा कैसा सिखा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐ अल्लाह, हम आज हमारी औलाद को, हम ये माँ भी क्या है, औलाद का पहली दरसगाह है, लेकिन हम आज माएँ इतनी मेहनत नहीं कर सके अपने बच्चों पर। आज ये उम्र में हमको आज समझ में आ रही है हम क्या गलती करें, हम सीखे नहीं और हम सिखाए नहीं। अल्लाह ताला बोल रहे कुरान में, जब एक बच्चा अपना बच्चा जो है से एक एक कुरान की आयत पढ़ रहा तो माँ बाप के सरों पे ताज रखा जाता, लेकिन हम अगर वो गलत काम कर रहे तो उनके जो गुनाह है वो भी माँ बाप के सर पे डाले जाएंगे। आज उसकी सब अहमियत मालूम हो गई, हम क्या बच्चों के साथ नहीं कर सके, आज हमको मालूम हो गया। अल्लाह ताला से अभी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमको, हमारी औलाद को, आइंदा जितने भी नस्ल हैं उनको भी और तमाम मुसलमानों को भी अल्लाह ताला कुरान से जोड़ दे। ये ग्रामर इतना अच्छा समझ में आ गया, ग्रामर हर चीज अब जब पढ़ रहे कुरान में तो हर चीज समझ में आ रही है। इन्ना का क्या है, अगर अन बीच में लग गया तो क्या हो रहा, वाव, हर चीज माने समझ में आ रहा है। माँ के माने कहाँ कहाँ क्या क्या के इस्तेमाल हो रहे, हर चीज हमको अब कुरान में बिल्कुल समझ में आ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे उस्ताद हर एक को नसीब करे, और ऐसे उस्ताद जो है सो पूरे लोगों को लेके ऐसा चले और हर जगह ऐसे दर्शन दे और हर एक को जोड़े। अल्लाह ताला से यही दुआ है। अल्लाह ताला हम सबको बस सीखने सिखाने वाला बनाए, कुरान से जोड़ने वाला बनाए। अल्लाह ताला आपके सेहत और आफियत दे आपको, और ऐसे ही सब लोगों को जोड़ने वाला बनाए, आपकी औलाद को नेक तौफीक अता फरमाए, उम्र दराज फरमाए, और उनके तमाम आपकी हर मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह से यही दुआ है। आमीन बस। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं और हमारे तमाम साथियों की दुआएं हमारे हक में, आपके हक में कबूल फरमाएं। और आमीन। कादरुन्निसा साहिबा जो है वो हमारे बहुत पुराने शागिर्दा हैं, ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन की शागिर्दा हैं। हज के लिए, उम्रे के लिए गए आप। और ये बता दूं कि आपके साहिबजादे हैं सरफराज भाई, और बड़े भाई सरदार भाई, दूसरे जो नंबर के हैं दाऊद भाई। सही बोल रहा हूँ मैं कादर साहिबा? हाँ जी, बिल्कुल सरदार, सही। दाऊद, सरफराज, ये जी तीन आपके साहिबजादे हैं, और मैंने तीनों को भी पढ़ाया है। जी और आपके घर में आपको, आपके शोहर को भी कुछ दिन शायद पढ़ाया। जी ये आपने जो कहा है कि ऑनलाइन की जो बरकत है, ऑनलाइन के जो फायदे हैं, कि आपने जी जैसे कहा कि ऑफलाइन में भी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन बहुत पहले, 10 साल पहले। जी और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि कादरुन्निसा साहबा ने जो बात कही है कि मेरे दोस्त हैं, मेरे शागिर्द हैं आपके छोटे बेटे सरफराज भाई। सरफराज भाई मेरे पास तकरीबन 2-2.5 साल अरबी लैंग्वेज पढ़े, और आपके साहिबजादे सरफराज भाई जो आपके बेटे हैं छोटे, कि मलेशिया यूनिवर्सिटी से इस्लामिक बैंकिंग में उन्हें मास्टर्स किया। और मुझे मालूम है कि वो कोर्स करने से पहले यहाँ खुद वो जॉब करते थे, लेकिन अपने बड़े भाई की वजह से अरबी ज़बान मेरे पास 2 साल तक पढ़े। फिर उसके बाद मलेशिया यूनिवर्सिटी जाकर इस्लामिक बैंकिंग में मास्टर्स करके आए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, करने वाले आसमान से तारे भी तोड़ के ला रहे हैं। मेरा एक शागिर्द है यहाँ शादनगर में, मौलाना ताहिर साहब हैं, सबीलुल हुदा एक मदरसा चलाते हैं, कि वो उनके बेटे पढ़े हैं जामिया अजहर से, कायरो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, लेकिन मैंने उनको अरबी ज़बान पढ़ाई है। वो मेरे पास इंस्टीट्यूट पे रह के बाज़ाब्ता मैंने उनके लिए रहने का, खाने का, पीने का, वहाँ पे मैंने जो है एक एयर कूलर और एसी वगैरह सब सेट किया। वो रहे मेरे पास 1 साल। और आज भी कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये आपकी अरबी सिखाई भी है, जिसके तुफैल में कायरो से जो है पीएचडी करके आए। एक मेदक के एक दोस्त हैं जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी कर रहे हैं। वो हैदराबाद आए थे मेदक से, तो खाली पार्ट टाइम मेरे पास पढ़ने आए। मैंने बोला भाई जब पढ़ने ही आप आए हैं तो फिर हैदराबाद में ये दोस्तों की दोस्ती, ये खेल तमाशे, ये चले जाइए यहाँ से लखनऊ। तो वो जो आबिदुल्ला उनका नाम है, मौलाना आबिदुल्ला, आज पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट।
بلکہ ہو بھی گیا شاید. تو یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں. دیکھیے کرنے والے کے لیے بہت کچھ ہے, نہ کرنے والے کے لیے وہی شکوے شکایات ہیں. لوگ بولتے ہیں کیا ہوتا آن لائن میں, کیا پڑھاتے, کون پڑھاتے, کیسے. بھائی آپ کے پاس آپ کو یہ دل بہلاوے کی بہت ساری چیزیں ہیں. جی مولانا, یہ آن لائن سے تو بہت بڑا فائدہ ہے مولانا. باہر نہیں نکلے جیسا گھر بیٹھے ہر چیز حاصل کر سک رہے. ابھی دیکھیے آپ ہمارے ساتھ کرتے بھی کر سک رہے, اٹینڈ کر سک رہے. کتنا فائدہ ہے, کتنا فائدہ ہے. دنیا سے لوگ پڑھ رہے ہیں نا جی. تو یہ چیز کو ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آف لائن کا اپنا ہے. کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ انگلش میں پروورب ہے کہ ورک لوکلی تھنک گلوبلی, کہ آپ کے پاؤں جو ہے مقام پہ ہوں لیکن آپ کی سوچ آفاقی ہو, پوری دنیا آپ کے سامنے ہو. تو یہ آن لائن اس کا ایک بہترین جو ہے سورس ہے, ذریعہ ہے. وہ اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہمیں بول رہے ہیں بھائی کون ہوتا, کیا ہوتا. آف لائن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوکل لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے, لیکن جو آپ کا علم ہے وہ دنیا بھر میں پہنچے گا. قطر سے ہیں, کویت سے ہیں, امریکہ سے ہیں, آسٹریلیا سے ہیں, دنیا بھر, پورے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے ہمارے ساتھ ساتھی ہیں. اور میں گرامر کے ویڈیوز عامر سہیل صاحب کے وہ جی کیا بولتے بحرین کے سلام صاحب کے, ان کے بھی سب دیکھتی تھی. لیکن جو گرامر آپ جو بتا رہے, جو سکھا رہے, پورے میں فیل ہوں. بابا یاد کر رہی تھی 10 بابو اس کے, وہ ہے پولن فیلن, یہ سب پورے یاد کرتی تھی. لیکن جو آپ بتائے وہ بہت ایزی دکھا میرے کو. جو الف بیچ میں آ گیا تو اس سے کیا کیسا یہ کرنا, ہر چیز بہت آسان دکھ رہی. ماشاءاللہ ہر ایک کا پڑھانے کا ڈھنگ الگ الگ ہے, لیکن آپ کا ڈھنگ تو بہت الگ ہے. ماشاءاللہ. آمین. دیکھیے ہر ایک کو اللہ نے خوبی دی ہے. میں عام طور پہ جو ہے ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے ہمارا حج کا ایک کام تربیت کا ہوتا ہے. تو سارے لوگ جو ہے تربیت کے لیے آتے تھے. ایک بڑا سرکل ہے, بڑا بندے کا جو ہے اللہ نے کام لے لیا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے. 20 سالوں میں اللہ نے بہت ہندوستان بھر میں جو ہے کام کو, پورے ہندوستان میں کہیں حج کا جو ہے کورس نہیں تھا, پورے ہندوستان میں کوئی حج کی کلاس نہیں تھی. تو لوگ کہتے حج کیمپ ہو رہا, حج کیمپ ہو رہا. ہم نے اس سوچ کو بدلا. ہم نے کہا تربیت عازمین, حاجیوں کی تربیت, اس کے بعد کورس, پھر کلاس. تو یہ جو سوچ ہوئی اور جو لوگوں کی نظر بدلی, اور لوگوں اتنے قابل لوگ آئے, اور الحمدللہ ہر سال ہزاروں حاجیوں کی ہم نے تربیت کی. تو اس موقع پر جیسا کہ میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کام جو ہے اسی ڈھرے پہ آپ کریں گے. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی حج کیمپ لگاؤ, ایک دن میں جو ہے ایک ون ڈے جو ہے جیسے میچ ہوتا ہے, ون ڈے میچ ہوگا, چلے جائے گا. جب ایک آدمی آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے حج کا کورس بنایا ہے 1 منتھ کا, پورا 1 گھنٹے میں ہم کیا پڑھائیں گے, 10 منٹ میں کیا پڑھائیں گے, 20 منٹ میں کیا پڑھائیں گے. آج تک میرے پاس وہ ریکارڈڈ ہے. وہ جو ہر کام وصول سے چلا, اس کا وہ ٹائم ٹیبل رہا تو وہ کام سکسیس ہوتا. جی. تو یہ ہمارے 20 سال کا جو کام ہوا ہے, میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ ہمارا جو سرکل بنا تھا تو کافی لوگوں کی جو ہے اضلاع میں جو ہے ہر جگہ آندھرا تھا. جب تو ہم پورے آندھرا کو پھرتے تھے, کرناٹک بھی گئے, مہاراشٹر. تو میں ہمیشہ لوگوں سے بولتا تھا کہ دیکھیے آصف صرف پڑھاتا ہے بھائی, تعلیم اس کا پیشہ ہے, پروفیشن جو ہے اس کی ٹیچنگ ہے. آپ کہیں گے کہ صاحب یہ ریئل اسٹیٹ, میرے کو نہیں معلوم ریئل اسٹیٹ, آپ جائیے آپ خریدیے, میرے کو ریئل اسٹیٹ نہیں بتائیں. لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب بیٹا ہے, فلاں کی بیٹی ہے. میں بولا مجھے میں رشتہ بھی نہیں لگاتا. لوگ کہتے کوئی دعا پڑھنے والے ہیں, کوئی مولانا ہے تو بتائیے. میں بولا وہ بھی نہیں معلوم. تو آصف 3 کام نہیں کرتا کہ آصف چھوچھا نہیں کرتا, آصف جو ہے کسی کا رشتہ نہیں لگاتا, آصف کسی کی پراپرٹی خریدنے بیچنے میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ جانیے, مارکیٹ جانیے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم اپنے کام سے کبھی ڈیریل نہیں ہوئے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا میرا کام پڑھانا ہے, آپ آئیے پڑھیے جائیے. اس کے بعد آگے آپ یہ کہہ دیں بھائی آپ کو ایک پلاٹ خریدنا ہے, آپ کو یہ خریدنا ہے, مارکیٹ ہے, آپ جائیے خریدیے. بھائی شادی کرنا ہے, آپ شادی کے. تو یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے اندر, اگر میں نے کئی لوگوں کو اپنے انسٹیٹیوٹ پر رکھا, کئی لوگوں کو حج کے کام میں شامل کیا,
لیکن معلوم ہوا کہ جو ہے 2 مہینے کے بعد ریئل اسٹیٹ معین آباد میں ایک صاحب کا وینچر ہے, وہ وینچر کو بیچنے کے لیے چلے گئے. تو ہم اپنے سبجیکٹ پہ, اپنے کام پہ اگر مخلص ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ڈیووٹ ہیں, تو پھر آپ اپنی کام میں جو ہے, جیسے آپ نے کہا قادر نساء صاحبہ کہ آپ یہ الف کو یہ سمجھاتے ہیں, با کو ایسے بتاتے, تو یہ میرا اپنے جو ٹیچنگ کا جو شوق تھا کہ میں چاہتا تھا. اور پھر میں جب ایم فل کر رہا تھا تو ایک عید کے موقع پہ, بقرہ عید کے موقع پہ میرے والد صاحب کے ساتھ میں عید کے دن جو ہے اپنے پورے پروفیسرز لیکچر سے ملنے کے لیے گئے. تو وہاں پر ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر مظفر عالم, بہت جینیس ڈاکٹر ہیں, بہت غیر معمولی ٹیچر ہیں. وہ ہم کو انگلش عربک ٹرانسلیشن پڑھاتے تھے. تو جب بقرہ عید میں ہم لوگ میرے والد صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گئے ہم لوگ, تو میرے والد صاحب, وہ اس وقت جو ہے میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا آندھرا پردیش کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی علماء کی, کہ وہ اس کا نام ہے مجلس علمیہ. میں اس میں کام کرتا تھا پارٹ ٹائم, یعنی 3 to 8 o'clock. وہاں پہ جو ہے وہ اس کی پوری آفس کی ذمہ داری تھی. اردو کا ایک میگزین میں نکالتا تھا, اس کا میں سب ایڈیٹر تھا. اور پورے جو ہے علماء پورے آندھرا پردیش کے, کہ ان کے فنکشنز, ان کے پروگرام, حیدرآباد آنا جانا, جلسے, یہ سب میں ارینج کرتا تھا. تو میرے والد محترم جب میرے ساتھ وہ ڈاکٹر مظفر عالم سے ملنے کے لیے ہم لوگ پہنچے, تو ڈاکٹر صاحب نے ہم کو گھر پہ بٹھایا, چائے پلائی, بات چیت کی. میرے والد صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ آصف جو ہیں, یہ آصف صاحب, یہ جو ہے یہ جو آرگنائزنگ آدمی نہیں ہے, یہ ٹیچنگ کا آدمی ہے. آپ یہ ادھر ادھر کیوں چلے گئے بھائی, آپ یہ جلسے جلوس کرا رہے, آپ یہ کر رہے, وہ تو ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے. کسی کا پروگرام آپ آرگنائز کر دیے, کوئی جلسہ آپ کر دی. تو میرے والد صاحب وہاں سے جب واپس آئے تو ہمیشہ مجھ سے بولتے رہے کہ بھئی تمہارے استاد جو تم کو سمجھتے, جو تم کو پڑھاتے, وہ تم کو بول رہے ہیں کہ تم جو ہے ٹیچنگ کے آدمی ہو, تم اس میں کہاں چلے گئے. مستقل میرے والد صاحب بولتے تھے. اور جب میں ٹیچنگ میں آیا تو میرے والد صاحب مستقل بولتے تھے, دیکھو کہ تمہارے استاد نے, تمہارے پروفیسر نے, لیکچرر نے تمہارے بارے میں یہ کہا, اور آج صحیح ہے کہ تم ٹیچنگ کے بندے ہو, تم ٹیچنگ میں رہو, کہ لوگوں کو پڑھاؤ, لوگوں کو سکھاؤ, لوگوں کو بتاؤ, نالج شیئر کرو, نالج بانٹو. تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تعلیم سے, اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج اللہ نے مجھے نواز دیا, میں ایسے مشکل دور سے گزرا ہوں کہ مہدی پٹنم پہ میرا انسٹیٹیوٹ تھا, اور ہم لوگ رہتے تھے ایک مرتبہ ماساپ ٹینک پہ, ایک مرتبہ رہتے تھے چنتل بستی میں, ایک مرتبہ رہتے تھے ہم لوگ ٹولی چوکی میں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ میں پیدل گیا ہوں. تو ایسے بھی دن ہیں. آج اللہ نے جو ہے کار نشین بنا دیا ہے, تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا ہے. لیکن میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ بھئی نہیں, مجھے ٹیچنگ میں رہنا ہے, کہ ہاں روکی سوکی مجھے کھانی پڑ رہی ہے, مجھے جو ہے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے, لیکن میں اپنا یہ پیشہ نہیں چھوڑوں گا, میں اپنی تعلیم سے کبھی بازو نہیں ہٹوں گا. لیکن اللہ نے جو ہے اس کی لاج رکھ لی. میرے والدین کی دعائیں, میرے اساتذہ کی دعائیں, اور آپ جیسے مخلص ساتھی ہر وقت میں اللہ نے دی, کہ جس کی طفیل میں جو ہے اللہ نے کبھی ڈیریل ہونے نہیں دیا. تو بات یہی ہے کہ آپ بھی جڑے رہیے. استقامت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ آخری بات میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ عربی کا ایک پروورب ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامت. یہ کرامت ہے, ایک میراکل ہے. ایک آدمی جو ہے کرامت, ایک ایسی چیز کر رہا ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے, لیکن وہ کوئی کام ٹائم بینگ ٹیمپرریلی وہ کام ہو جائے, اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی ایک کام کو کنٹینیو کرے. تو 20 سال سے اس ٹیچنگ میں رہنا اور یہ کام لینا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ نے جو ہے استقامت یعنی کنٹینیوٹی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ریگولیرٹی دی, اس کے اندر جو ہے اس کام کو جو ہے اپنی شوق اور اپنا ذوق اور اپنی ضرورت بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. تو یہ اس کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ کھولتا ہے, ذہن کھولتا ہے, کام کو بہت آسان اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ آپ ساتھیوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے موقع پر, کہ جب ساری دنیا جو ہے حالات کا شکار ہے, اللہ نے ہمیں حالات کے اس وسوسے کا شکار ہونے کے بجائے دجالی فکر اور دجالی شکار ہونے کے بجائے, دجالی دور چل رہا ہے بالکل پری دجال ایرا ہے, کہ دجال جو ہے وہ اب آنے ہی آنے والا ہے, کہ ایسے حالات کے پوری دنیا
کہ صرف ہمارا حیدرآباد نہیں، تلنگانہ نہیں، آندھرا نہیں، انڈیا نہیں، ایشیا نہیں، یہ کانٹیننٹ نہیں، بلکہ پوری دنیا، کہ پوری دنیا جو ہے ہائی جیک ہو جائے اور لاک ڈاؤن ہو جائے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد ہم کو سمجھنا ہے پری کرونا اور پری پوسٹ کرونا، پری لاک ڈاؤن اور پوسٹ لاک ڈاؤن، ان چیزوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہے تو پھر یقین جانیے کہ ہم نقصان میں نہیں رہیں گے، ہم سستی اور کاہلی کر کے جو ہے اپنے انجام سے غافل نہیں ہوں گے. بہرحال الحمدللہ آپ ساتھی جڑے ہیں اور آپ نے اپنا فیلنگز اور فیڈ بیک اور ایکٹیویٹیز اور ساری چیزیں آپ نے بتا کر بندے کو بھی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بارگاہ میں پورے خلوص دل کے ساتھ، پورے عجز اور اعتراف کے بعد اور اپنی کوتاہی اور سستی کے اعتراف کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو، نسلوں کی نسلوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور باقی رکھے، اور ہمارے گھر والوں، ہماری اہلیہ، ہمارے شوہر، ہمارے جو بھی خواتین ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول بارگاہ فرمائے، ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ استقامت عطا فرمائے. ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کل ہم لوگوں کا جو ہفتہ واری درس قرآن ہوتا ہے، کل ہمارے 2 ساتھی ہیں جو سورۃ الرحمن کے 2 رکوع ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں. تو جناب عبد النعیم صدیقی صاحب پہلا رکوع اور محترمہ امت الوحید صاحبہ سورۃ الرحمن کا دوسرا رکوع مکمل کریں گے. تو کل ہمارا ہفتہ واری درس قرآن آپ لوگوں کے، تو آپ لوگ پوری تیاری کر کے آئیے اور بہترین طور پہ درس قرآن دیجیے. اور دوسرا اعلان مجھے یہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھی جیسے قاذر النساء صاحبہ ہیں اور دوسرے ساتھی جانتے ہیں کہ بندے کی جو حج کا جو کام ہے پچھلے تربیت عازمین کا، کہ وہ پورے تقریباً 6 مہینے ہوتا تھا. ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور حالات، ابھی انسرٹینٹی تھی، کوئی کلیریفیکیشن نہیں تھا حج کے بارے میں، لیکن اب بالکل کنفارم ہو چکا ہے کہ بہت کم تعداد میں حاجی ہندوستان سے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تربیت کا جو کام اب ہمارا شروع ہو چکا ہے. تو اس کام کے لیے چونکہ پچھلے 20 سال سے وہ چل رہا ہے تو وہ میری ذمہ داری اور بہت اہم کام ہوتا تھا. اور بلکہ رمضان کے بعد تو میری اہلیہ ہمیشہ بولتی تھی مجھ سے کہ اب رمضان ہو گیا، اب آپ کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں رہتا ہے، آپ ناشتہ کہاں کرتے، دوپہر کہاں کھاتے رات میں. تو ایسی حالات ہوتے تھے. لیکن میں نے اب چونکہ آن لائن کلاسز کو بھی میں نے آرگنائز کیا ہے تو اس کو بھی میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن ساتھ میں چونکہ یہ پرانا کام ہے اور یہ تھوڑا سا 1 مہینہ 1.5 مہینہ، کیونکہ 17 جون سے جو ہے وہ تلنگانہ اور آندھرا کے حاجیوں کی فلائٹ شروع ہو رہی ہے. تو اس وقت تک جو ہے میں تھوڑا سا کافی مصروف رہوں گا. ہماری ریگولر کلاسز رہیں گی، ویکلی کلاسز ہوتی ہیں، اور پورے آندھرا اور تلنگانہ اور کرناٹک اور مہاراشٹرا کا بھی میں دورہ کرتا ہوں. تو وہ چیز تو ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی کلاسز ڈسٹرب نہ ہو. لیکن یہ آنے والے پیر کو جو ہے میرا عادل آباد میں پروگرام ہے، وہاں حاجیوں کا تربیتی کیمپ ہے. تو مجھے منڈے وہاں کیمپ میں جانا ہے، تو منڈے کلاس نہیں ہوگی. تو ہمارے ساتھی نوٹ کر لیں، تو یہ صرف یہ منڈے جو کمنگ منڈے ہے 16 مئی والا جو سنڈے منڈے ہے وہ کلاس نہیں ہوگی. ٹیوزڈے منگل سے پھر کلاس انشاءاللہ ہماری ریگولر ہوگی. اور کل درس قرآن ہمارے ساتھی دیں گے، تو تیاری کر کے آئیں. ہمارے کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو، کوئی بات کہنی ہو. اور انشاءاللہ العزیز منگل سے ہم لوگ دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا کا 9th لیسن ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کے ایکسرسائزز شروع کرنے ہیں. تو ایکسرسائزز اور جہاں پر بھی ہم لوگ رکے تھے وہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور 1000 words آف قرآن ریپیٹڈ 30,000 ٹائمس ان قرآن جو بندے کی کتاب ہے، اس کا آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا رمضان میں. امت الوحید صاحبہ، سراج النساء صاحبہ آپ نے کمپلیٹ کر کے بھیجا ہے، ممتاز صاحبہ نے بھی شاید بھیجا ہے. تو ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے وہ انشاءاللہ کر لیں گے. انشاءاللہ مولانا سب انشاءاللہ تو کر لیجئے گا. نائلہ امبری صاحبہ ہمارے اور بھی ساتھی، اس کو کمپلیٹ کر لیجئے. پھر دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے مولا تعالیٰ سیکھنے سکھانے کے اس مشن کو قبول فرما. اے مولا تعالیٰ سیکھنے والے کو بھی سکھانے والوں کو بھی اے مولا قبول فرما. اے مولا علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. اے مولا عمل صالح کو آپ کی بارگاہ میں عمل مقبول فرما. اے مولا ہمیں قبول فرما، ہماری نسلوں کی قبول فرما. اے مولا ہماری بیویوں کا، ہمارے شوہروں کا اے مولا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. اے مولا ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور باقی رکھیے. اے مولا ان کی خدمت کر کے جنت پانے والا فرما دیجیے. اے مولا ہماری اولاد کو، ہماری بیوی ہمارے بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اے مولا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے مولا جیتے جی اے مولا ہماری نظروں کے سامنے انہیں قابل اور لائق اور قادر اے مولا داعی، اسلام کا سپاہی، خادم قرآن فرما دیجیے، مقبول بارگاہ بنا دیجیے. اے مولا دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے اے مولا ہر جہت سے خیر اور بھلائی عطا فرمائیے. اے مولا ہر جہت سے، ہر شر سے، ضرر سے، کلفت سے، آفت سے، اذیت سے، بلاؤں سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے اے مولا، بدخواہی سے، شرپسندی سے، ضرر سے اے مولا، بھوت سے، جادو سے، عفریت سے، ٹونے ٹوٹے سے اے مولا، پاس پڑوس کے شر سے، ضرر سے اے مولا، گمراہی سے اے مولا حفاظت فرما. اے مولا ہدایت عطا فرما، استقامت عطا فرما، توکل عطا فرما، یقین عطا فرما. اے مولا تعالی ہر طرح کا خیر ہمارے لیے مقدر فرما. اے مولا جب تک زندہ رکھیے مولا صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے. اے مولا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے. اے مولا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے. اے مولا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے. اے مولا امتحان کا معاملہ نہ فرمائیے. اے مولا عفو اور عافیت کا، فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے مولا آپ داتا ہیں، آپ دیتے ہیں، مولا آپ دینے والے بن جائیے. اے مولا ہم بندے ہیں مولا، ساری دنیا محتاج ہیں. اے مولا کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اے مولا کرنے والی ذات تو آپ کی ذات ہے مولا. اے مولا آپ ہمارے حامی و ناصر اور کفیل بن جائیے. اے مولا تعالی اے مولا تعالی بڑے نازک حالات ہیں. اے مولا ہمارے ماؤں بہنوں کی عفتوں کی حفاظت فرما. اے مولا ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی کی حفاظت فرما. اے مولا ہر طرح کی بدخواہی سے، شرپسندی سے مولا حفاظت فرما. اے مولا جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں مولا، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے مولا جہاں کہیں اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا مولا، اسلام کی اے مولا حفاظت فرما. اے مولا مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، دینی تحریکوں کی اے مولا اس سے وابستہ تمام اے مولا تمام اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے مولا امت میں اتحاد عطا فرما. اے مولا ہمارا رخ قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، حرمین کی طرف کر دیجیے. اے مولا تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہمارے جو بیمار ہیں اے مولا ان سب کو صحت و عافیت اور دراز عمر عطا فرما. اے مولا ہمارے مرحومین، امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما. اے مولا علم نافع عطا فرما. اے مولا بندے کے جو بھی کام ہیں اے مولا اس میں آسانی عطا فرما، مخلص احباب عطا فرما. اے مولا بندے کے کاروبار میں، ہمارے دوست احباب کے کاروبار میں، ہمارے تمام شاگردوں کے کاروبار میں اے مولا تمام ملازمتوں میں اے مولا گھروں میں خیر برکت عطا فرما. اے مولا آپ کی فضل سے اے مولا، آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے اے مولا ہماری صبح و شام ہوتی ہے. اے مولا دنیا کی ضرورتوں کا ہمیں احساس ہے. اے مولا دین بھی ہمارا احساس ہے مولا، ضرورت ہے اس کا احساس عطا فرما دیجیے. اے مولا ہمیں بھی ہماری نسلوں کو نمازی فرما دیجیے، دیندار فرما دیجیے. اے مولا مقبول بارگاہ فرما دیجیے. اے مولا حرمین شریفین کے دروازے آپ نے کھول دیے ہیں. اے مولا تیرے مہمان تیرے دربار میں پہنچ رہے ہیں. اے مولا ہمیں بھی اپنے بارگاہ میں بلا لیجیے. اے مولا بار بار بلا لیجیے، بار بار بلا لیجیے. اے مولا تعالیٰ قرآن مجید کو اے مولا پڑھنے پڑھانے والا، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے والا، قرآن مجید کو اے مولا سمجھنے سمجھانے والا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا اے مولا ساری انسانیت کو اے مولا ہدایت عطا فرما. اے مولا ہدایت سے مالا مال فرما. اے مولا اس موقع پر ہمارے دوست احباب بھائی بہنوں نے، جن جن حضرات اور خواتین نے اے مولا جس کسی چیز کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے مولا، ان کے حق میں اے مولا ان کی جائز ضرورتوں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرما. اے مولا ماہ رمضان میں، ماہ قرآن میں، ماہ سیام میں اے مولا جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی جو کچھ بھی عبادات ہم نے کی ہیں اے مولا ان ساری عبادتوں کو قبول فرما کر اے مولا ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. اے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت عطا فرما. اے مولا تعالی جو مانگا ہے مولا کریم وہ بھی عطا فرما. اے مولا کریم جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.